کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، محلہ صوفی کے خواجہ سعد اللہ کے پاس یوں تو کافی گھوڑے اور گائے بھینسیں تھیں جنہیں وہ بیچ چکے تھے، اب صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا جسے وہ فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اس کی فروخت کے لیے انہوں نے خاص لوگوں سے کہہ رکھا تھا تاکہ معزز افراد آ کر سودے بازی کر سکیں۔ مشہور مصنف حمید کے والد چودھری صاحب کے پاس رئیسی ٹانگا تھا جس میں ان کے اہل خانہ سوار ہو کر سیر کرتے تھے، لیکن گھوڑا نہیں تھا کہ جس پر وہ تنہا بیٹھ کر لوگوں پر روب جماتے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا خواجہ صاحب کا گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ یہ بات انہیں اپنے ایک ملازم سے معلوم ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ معزز افراد اپنی چیزیں فروخت کریں۔ وہ ایک روز 2-3 افراد کو لے کر خواجہ صاحب کی حویلی پر پہنچ گئے۔ ملازم اللہ رکھا انہیں جانتا تھا۔ اس نے 5-6 مودے حویلی سے لا کر درختوں کے سائے میں رکھ دیے، پھر وہ خواجہ صاحب کو خبر کرنے چلا گیا۔ وہاں ایک گھوڑا بیری کے درخت کے نیچے کھڑا دکھائی دیا۔ دور سے یہ لگا کہ گھوڑے کا ایکس رے لے کر اسے وہاں لٹکا دیا گیا ہے، یعنی اس کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھیں، جو چاہتا انہیں گن سکتا تھا۔ چودھری صاحب اس کے پاس گئے تاکہ اس کا جائزہ لے سکیں۔ پتہ چلا کہ گھوڑے کی کمر میں رسی ڈال کر درخت کی شاخ سے باندھ دی گئی ہے۔ چودھری صاحب نے سوال کیا، اس کی کمر میں رسی کیوں باندھی گئی ہے؟ ایک ملازم نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، جناب، اگر رسی کھول دی گئی تو گھوڑا گر پڑے گا، یہ سہارے کے لیے ہے۔ چودھری صاحب اس کی بات بالکل نہیں سمجھتے، اگر سمجھ گئے ہوں تو انہوں نے بات نظر انداز کر دی، اس لیے کہ انہوں نے نہ تو کسی سے سنا تھا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ گھوڑے کی کمر میں رسی باندھی جاتی ہے تب وہ کھڑے ہو پاتے ہیں۔ خواجہ سعد اللہ صاحب کو بلایا گیا تاکہ قیمت پر بات چیت شروع ہو سکے۔ خواجہ صاحب حقہ گڑ گڑاتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے گرم جوشی سے چودھری صاحب سے مصافحہ کیا۔ وہ اچھے موڈ میں تھے، سپہر کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ خواجہ سعد اللہ نے اپنی کوٹھی کے آنگن میں برگد کے درخت لگوائے ہوئے تھے، اس لیے سایہ تھا۔ خواجہ صاحب نے ملازم کو حکم دیا کہ لسی بنا کر لائے۔ دونوں طرف کے آدمی ملا کر 6 افراد تھے، اس لیے ملازم تھوڑی سی دیر میں 6 گلاس لسی بنا کر لے آیا۔ چودھری صاحب نے بات شروع کی، خواجہ صاحب، میں آپ کا گھوڑا خریدنے آیا ہوں، کیا دام ہوں گے اس کے؟ یہ ملک تقسیم ہونے سے کافی پہلے کا واقعہ ہے، جب دھیلے اور کوڑیاں چلا کرتے تھے، یعنی 1 پیسے کی بھی قدر و قیمت تھی۔ 5 روپے۔ خواجہ صاحب نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ 5 روپے میں تو اونٹ مل جاتا ہے۔ چودھری صاحب نے چونک کر کہا اور گھوڑے کو جا کر ایک بار پھر نزدیک سے دیکھا۔ ہمارے آپس کے تعلقات تو کافی پرانے ہیں، اس کا لحاظ تو کیجیے۔ خواجہ صاحب کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ حویلی کے اندرونی دروازہ کھلا اور 2 بچے وہاں شور مچاتے ہوئے آ گئے۔ وہ دونوں خواجہ صاحب کے پوتے تھے، شوخ اور شرارتی۔ ایک کی عمر 5 برس اور دوسرے کی 3 برس تھی۔ بڑ لڑکا جس کا نام وحید تھا ان کی گود میں سوار ہو گیا۔ دادا، کیا آپ اسے بیچ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، خواجہ صاحب نے جواب دیا۔ کیوں؟ اسے بیچ ہی دیں، اس لیے کہ یہ گھوڑا نہیں گدھا ہے۔ چودھری صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لسی انہیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ گھوڑا گدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گدھے پن کی حرکتیں کرتا ہے۔ ننھے وحید نے کہا، میں اس سے ادھر چلنے کو کہتا ہوں تو یہ الفادیر چلنے لگتا ہے، چلتا ہے، دوڑنا تو اسے آتا ہی نہیں۔ بس چپ رہو، یہ تمہاری بات نہیں سمجھا ہوگا۔ خواجہ صاحب نے اسے ڈانٹا۔ خواجہ صاحب، یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ چودھری صاحب نے سوال کیا۔ ارے بھائی، ہماری حویلی کے نزدیک ایک مسجد ہے، وہ از وغیرہ غور سے سنتے ہیں، چنانچہ اس نے پچھلے ماہ روزے بھی رکھ لیے تھے، اس لیے اس کی طبیعت ڈھیلی ہو گئی۔ انہوں نے بہانہ بنایا۔ چودھری صاحب ہوں کر کے رہ گئے، میں اسے بادام پستے اور کشمش کھلاؤں گا تو طاقتور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مناسب